بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو اور کہا انہوں نے، لن ہرگز نہیں، یدخلا داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، الا مگر من وہی جو کانا ہوگا، ہودن یہودی، او یا نصارا عیسائی، تلکا یہ امانیو آرزویں ہیں، ہم ان کی، قل آپ کہہ دیجئے، ہاتو تم لے آؤ، برہانہ کوئی دلیل، کم اپنے، ان اگر، کن ہو تم صادقین سچے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی اور ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ تلک امانیہم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی صرف خواہشات ہیں، آرزویں ہیں۔ قل ہاتو برہانکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کی ایک اور خصلت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کہیں یہی خصلت ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ان کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ چونکہ یہود و نصارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے، اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن اور اللہ کی بھیجی گئی کتاب ان کے پاس موجود تھی، ایک تورات تھی اور ایک انجیل تھی۔ جب تک انہوں نے اس کتاب کو مانا، اس کے مطابق زندگی گزاری، تب تک تو ٹھیک تھا۔ جو بھی یہود و نصارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے تھے، ان سب نے اگر اپنی کتاب کے مطابق عمل کیا، نیک کام کیے، عقیدہ ان کا پختہ تھا، صحیح تھا، تو وہ تو ضرور جنت میں جائیں گے۔ لیکن اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ اب ان کے ساتھ یہ بات ہو گئی ہے کہ چونکہ انہوں نے تو اس بات کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا تھا کہ اب قرآن کے آنے کے بعد اب تورات اور انجیل کے حکم پر یہ چل کر فرمانبردار نہیں ہو سکتے۔ اب کیا کرنا تھا؟ اب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا تھا، اور آپ کے پاس بھیجی گئی کتاب قرآن کریم نے ماننا تھا۔ اور قرآن کریم نے پہلے والی تینوں کتابوں کو، تورات، زبور اور انجیل، اس کی جو شریعت تھی چونکہ اس میں چینجنگ آ چکی تھی، اور اب کے دور کے حالات اور کے واقعات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھیج دیا تھا، تو اب قرآن نے ان تینوں کتابوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ تو اب ان کا کام یہ تھا کہ وہ صرف یہ کرتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آ جاتے اور قرآن پر عمل کرتے، اور قرآن کریم پر عمل در حقیقت تورات، زبور، انجیل پر بھی عمل ہے، کیونکہ جو بیسک مسائل ہیں وہ تورات، زبور اور انجیل کے اندر جو موجود ہیں وہی بعد میں قرآن میں بھی آئے ہیں۔ صرف یہ کہ کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں اور وہ اس وقت کے مطابق ایسی ہی ضروری تھی، اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے لائحہ عمل ہے، اس پہ ہر انسان عمل کر سکتا ہے۔ اب جو شخص اعمال میں، عقائد میں فرمانبرداری اختیار کرے گا اور اس کے ساتھ مخلص ہو کر دل سے فرمانبرداری کرے گا، یعنی کہ صرف ظاہری مصلحت نہ ہو، ظاہری مصلحت کی وجہ سے زائداری نہ ہو، بلکہ اس شخص کو جو بھی ایمان والا ہوگا اس کی فرمانبرداری کا عوض ملتا ہے۔ یہ جنت جو ہے یہ اللہ پاک نے فرمانبرداری کے بدلے میں رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ جب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ان اہل کتاب کے غرور و فریب نفس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں وہ مبتلا ہیں۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان کی آرزویں ہیں، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان آرزوؤں کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو تم لے کے آ جاؤ۔
اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، پہلے ان کا دعویٰ بیان کر دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات کہنا ہے یہ صرف آرزویں ہیں، یہ صحیح بات، لاجیکل بات ان کی نہیں ہے، کیونکہ آرزو کرنے سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت کے جانے کے لیے کم از کم کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو۔ ان کا عقیدہ، جب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول کو وہ نہیں مانے، اتنی بڑی نافرمانی، اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ کل بھی میری کسی سے بات چلی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنی بڑی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کیسے جہنم میں ڈالیں گے؟ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ لیکن اللہ نے جو اپنا نبی بھیج دیا، اللہ نے قرآن اور شریعت بھیج دی، پھر اس کا صاف صاف انکار کر دینا، اس کے اوپر عمل نہ کرنا، اس پہ بالکل اس کو اہمیت ہی نہ دینا، تو یہ گناہ بھی تو معمولی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ جنت میں جاؤ گے تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی بات ہے، کوئی جواز ہے؟ کہاں پہ ہے؟ دکھاؤ۔ تو رات میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ صرف یہودی جائیں گے؟ انجیل میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ صرف عیسائی جائیں گے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو وہ دکھاؤ۔ یہ بات چلیں، وہ تو ہو گیا۔ اب ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی محض یہ کہہ کے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی، رسول، آخری رسول، ان کے قرآن کو ماننے والے ہیں، تو کیا یہ صرف کہنا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا؟ نہیں، یہ کہنا ہمارے لیے کافی ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان اس نہج پہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے اور رسول کے تمام محکمات کو مانا ہے، اللہ نے جیسے کہا اسی کے مطابق انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ اللہ سے ہی کہہ رہے ہیں، اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اللہ نے محمد بھیجے ہیں، موسیٰ بھی بھیجے، عیسیٰ بھی بھیجے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، ہر چیز کو مان رہے ہیں، تو وہ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ لیکن یہی کہنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے بھی۔ اگر ہم بھی جنت کے طالب ہیں تو ہم نے کوشش ضرور کرنی ہے۔ وہ جنت اتنی پیاری ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ ہمارے اعمال اس کا متبادل نہیں ہو سکتے، وہ اعمال کے متبادل میں نہیں مل سکتی۔ صرف اعمال زیادہ کرنے سے بھی ہم لوگ نہیں جا سکتے، اس کے ساتھ اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، تو ہمیں وہ جنت مل جائے گی۔ لیکن یہ کہ کم از کم اس کے لیے کوشش شرط ہے، ارادہ شرط ہے، کوشش، اپنا عقیدہ درست کرنا ضروری ہے، اپنا ایمان پختہ کرنا ضروری ہے۔ اچھائیاں آئیں یا برائیاں آئیں، تکلیفیں ہوں یا آسائشیں ہوں، راحتوں میں ہوں ہم یا پریشانیوں میں ہوں، کوئی ہمارا بہت عزیز ہمیں چھوڑ کے چلا جائے یا اللہ بہت عزیز بچے نیا کوئی دنیا میں ہمیں دے دے، کوئی نیا دوست دے دے، نئی پیاری بہنیں دے دے، سب کچھ، کسی بھی حال میں ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو، خوشی اور غم میں، پریشانی میں، ہر وقت ہمیں نماز کا دھیان ہو، ہر وقت ہمیں تلاوت کی فکر ہو، ہر وقت ہمیں روزے کی فکر ہو کہ ہم نے کبھی روزہ نہیں چھوڑنا، ہمیں حج کی طلب ہو کہ ہم نے حج کرنا ہے، ہم نے عمرہ کی ادائیگی کا سوچنا ہے، ہم نے زکوٰۃ فرض ہے تو وہ دینی ہے، ہمارے پر قربانی لازمی ہے تو وہ ہم نے کرنی ہے، ہمارے پر حقوق ہیں، سب سے زیادہ حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق، بھابھی کے حقوق، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اتنے حقوق ہمارے سر کے اوپر ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ان کی اہمیت دیتے ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تو پھر ہم طالب ہو سکتے ہیں جنت کے۔ سورہ مجادلہ پڑھا رہی تھی میں، اس میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، کتنے خوش قسمت صحابہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے خلاف ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ان کی دشمنی مول لے لی اور ان کو اپنا دشمن بنا لیا، کسی کو دوست نہیں بنایا جو اللہ کا نافرمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا خوش قسمت صحابہ تھے، کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اتنی تھوڑی سی زندگی ہے، ہم بھی ایسا کر لیں کہ ہم ایسے بن جائیں، اتنی کوشش کر لیں، اتنی کوشش کر لیں، بس اللہ کو کوشش پسند ہے۔ میں بار بار بتاتی ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ متقی کوئی بہت بڑا نیک، تہجد گزار، بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا سخی، بہت بڑا ولی متقی ہوتا ہے۔ متقی صرف ہوتا ہے ڈرنے والا۔ ڈر تو جائے نا یار، گناہ کرتے ہوئے ہمیں خوف تو ہو کہ ہم کوئی زیادتی کر رہے ہیں، ہم دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے کسی کے آنسو بہ رہے ہیں، ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہے، ہمیں اس کی فکر تو ہو جائے کم از کم، تو یہ تقویٰ ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ ہمیں بھی خالی آرزوؤں سے کام ہمارا نہیں چلے گا۔ تو یہ پیاری سی جنت جس کا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے،
اس میں دخول کا ذکر کیا ہے، تو اس میں جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، عشق کرنا ہے، نہیں بھی ہو رہا تو درود پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اپنے نبی کو، دعا کرنی ہے ان کی شفاعت کی، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کسی آزمائش میں ڈالے ہی نہ، ہم اس قابل نہیں کہ ہم آزمائشوں میں پورا اتریں، ہم اہل فلسطین کی طرح نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے بغیر آزمائشوں کے اسی ہستی کھیلتی زندگی میں اتنی نعمتوں میں کھیلتے ہوئے ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، تو انشاءاللہ یہ خوبصورت سی جنت۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں نا کہ تمہیں کیسے پتا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم سچے ہو؟ ہمارے پاس پورا قرآن دلیل ہے، پورا قرآن بار بار بیان کر رہا ہے، یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے، یہ کام جو کرے گا تو اس کو نہ غم ہوگا نہ وہ کوئی تکلیف ہوگی، یہ کام کرے گا تو جنت میں جائے گا، ایسے کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ جنت میں کیسے جائیں گے، تو ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم تو قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں قرآن؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں بتائیں گے جنت میں جانے والے کون ہیں، ہم نے یہ ذہن بنا لینا ہے، ہم نے سوچ سوچ کے ہر آیت کو دیکھنا ہے۔ آج کی آیت ہم سے کیا کہے گی؟ آج کی آیت ہمیں کوئی جنت کی خوشخبری سنائے گی؟ آج کی آیت ہمیں جہنم سے ڈرائے گی؟ اس میں اللہ پاک ہم سے کیا بات کریں گے؟ ہم ایک تجسس کے ساتھ، طلب کے ساتھ بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ ہم ہر آیت کے اندر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو بات ہم سے کہیں گے نا، اے میرے بندے ایسے کرو تو جنت تمہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے ایسے کرو تو اللہ تجھ سے راضی ہوں گے، تو ہم نے ان چیزوں کو اپنانا ہے۔ صرف ہم نے نام کا نہیں پڑھنا کہ ہم قرآن پڑھ رہے، ہم نے ان چیزوں کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کی برکت سے ہمیں صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ پاک ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی رضا والے اعمال کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہی کر سکتا ہے جس رب نے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت، احترام، عزت ڈالی ہے، وہی رب اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس قرآن کی برکت سے انشاءاللہ اپنے ساتھ بھی جوڑے گا، اور ہمیں جنت میں بھی ملائے گا، اور جنت میں ساتھ لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔